ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اب تجسس کیا ہے؟ چھان بین کرنا، تفتیش کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے، تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے، وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں تاکہ ہم کو بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا۔ تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے۔ تو جب محدثین نے یہ چھان بین شروع کی راویوں کے بارے میں، فلاں شخص نے فلاں سے روایت کی، اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے، اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے، ایک نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباز انسان کی حیثیت سے۔ اس کے لیے تفتیش کرتے تھے، کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اس کی شہرت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے۔ کیا پتہ اس نے اس حدیث میں ملاوٹ کر دی ہو، کیا پتہ اس نے خود اپنی جی سے گھڑ لی ہو۔ تو یہ احتیاط کی گئی۔ اس پر بعض لوگوں نے جو درویش قسم کے تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو، لا تجسسوا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تجسس مت کرو، لوگوں کے حالات کی تفتیش و چھان بین نہ کرو۔ تو جواب دیا گیا نہیں، یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے، اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا۔ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے، اسی سورہ مبارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل ایمان، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو، کسی گروہ کے خلاف، کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو، اور پھر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے کہ خبر تو غلط تھی۔ تو اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبویہ سے شریعت کے احکام نکالے جائیں گے، تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں، یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا، جسے کہتے ہیں الرجال۔ یہ علم الرجال جو ہے کہ تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا۔ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی، وہ مستند نہیں قرار پائے گی، اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے، اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا۔ شرعی حکم کا استنباط جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستند احادیث سے ہوگا۔ تو یہ ہے تجسس کے بارے میں۔ البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کے مزاج ہوتے پرورٹڈ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے، گندگی پر بیٹھے گی۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، کہیں کوئی بری بات انہیں ملے تاکہ لے اڑیں اسے، اس کا پرچار کر دیں، اسے عام کر دیں۔ کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکینڈل بنانے کا کوئی مواد آ جائے، کوئی طریقہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو روکا جا رہا، تجسس نہ کرو۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو۔ تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن۔ تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کیا بات ہے، اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں، کہیں سے کوئی مسئلہ نکال لیا، اس سے بھڑکایا تاکہ لڑیں آپس میں، اور پھر یہ کہ وہ بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہیں بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بالفعل لوگوں کے اندر، اور یہ کن میں ہوتی ہیں؟ جن کے سامنے زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین ہے ہی نہیں، کوئی اونچا آدرش ہے ہی نہیں، کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں۔ جن کے سامنے کوئی اونچا نصب العین ہے، کوئی ہائی آئیڈیل ہے،
وہ آدرش ہے بہت اونچا، وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی کے اندر وہ اونچائی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے، کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے، یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے اڑیں گے پھر بعد میں۔